خیال میں منسٹر صاحب نے بھی یہ اس کو ایسے بریف کیا گیا تھا کہ اس پرانے اے سی سے اسپارک ہوا ہے، لیکن یہاں کسی نے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ایک گچھا تھا وائروں کا، اس سے یہ اسپارک نکلا تھا۔ یہاں جو نرسز تھی جو ڈیوٹی پہ تھے ان سے پوچھا گیا تو وہ کہہ رہی تھی کہ ہم سب کام میں لگے ہوئے تھے، اچانک جو ہے یہ فائر وہاں ہوئی ہے، تو کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ اسپارک کہاں سے نکلا، کیسے ہوا۔ تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ سورس آف فائر کا کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کون سا سورس آف فائر تھا۔ اخلاقی طور پر منسٹر ہیلتھ جو ہیں ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، بلکہ یہ جو کمیٹی وزیر اعظم صاحب نے بنائی ہے کیا اس کے انڈر وہی لوگ کام کریں گے جو اپنی سیٹوں سے جو اس سب چیز کے ذمہ داران ہیں۔ پیمز اسپتال میں بچوں کی نرسری میں آگ کیسے لگی؟ واقعے کے وقت ڈیوٹی عملہ موجود تھا یا نہیں؟ غفلت کس کی؟ ذمہ دار کون؟ تعین نہ ہو سکا۔ قائمہ کمیٹی برائے صحت کا اسپتال کے عملے اور انتظامیہ کے جوابات پر عدم اطمینان۔ واقعے کے وقت ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹرز اور اسٹاف کو معطل کرنے کا مطالبہ۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کو اخلاقی طور پر مستعفی ہونے کا بھی مشورہ۔ پیمز اسپتال کے دورے کے بعد ڈاکٹر مہیش کمار نے کہا کہ ڈاکٹرز اور طبی عملے سے بات کی، کسی کو معلوم نہیں کہ آگ کیسے لگی۔ انتظامیہ کے مطابق سی سی ٹی وی میں بھی ایئر کنڈیشن سے آگ لگنے کا پتہ نہیں چل سکا۔ رکن کمیٹی نے کہا بظاہر لگ رہا ہے کہ نرسوں کو بٹھا کر ایک بیان یاد کرایا گیا۔ مہیش کمار کا واقعے کی خود تحقیقات کرنے کا اعلان۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے صحت کا پیر کو پیمز اسپتال میں ہی اجلاس بلانے کا فیصلہ۔ پی ٹی آئی کے سینیٹرز کو بھی شرکت کی دعوت دے دی۔ پیمز اسپتال کے پاس فائر سیفٹی کا این او سی موجود نہ تھا۔ اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی کی جانب سے اسپتالوں، لیبارٹریز اور کلینکس کو بغیر فائر سیفٹی انتظامات کے لائسنس دیے جانے کا انکشاف۔ اتھارٹی کے اپنے دفتر میں بھی فائر سیفٹی کے ناقص انتظامات، فائر سیفٹی سرٹیفکیٹ موجود نہیں۔ ذرائع کے مطابق اتھارٹی فائر ڈپارٹمنٹ کے این او سی کے بغیر ہی لائسنس کی تجدید کر دیتی ہے۔ اسپتالوں میں سالانہ ریسکیو ٹریننگ کی تصویروں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ سی ڈی اسپتالوں کو فائر سیفٹی انتظامات کے بغیر سرٹیفکیٹ دینے پر 2 بار اتھارٹی کو خط لکھ چکی۔ اتھارٹی کی جانب سے خط کا کبھی جواب نہیں دیا گیا۔ اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی اسپتالوں کی سیفٹی اور سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے ریگولیٹری باڈی ہے۔ پیمز اسپتال سانحہ میں جاں بحق 14 بچوں کی میتیں ورثاء کو دے دی گئیں۔ بعض ورثاء کا احتجاج بچوں کی شناخت کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ کا مطالبہ۔ لواحقین کا کہنا ہے کہ شناخت کیے بغیر ہی میتیں حوالے کر دی گئیں۔ سانحہ پیمز کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج یا سیشن جج پر مشتمل جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کی استدعا۔ پی ٹی آئی کا سانحہ پیمز پر غیر جانبدار تحقیقات کا مطالبہ۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں علی محمد خان نے کہا کہ پیمز واقعے نے موجودہ نظام پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ اسپتال سربراہ اس کے ذمہ دار ہیں جو اس پر نظر نہ رکھ سکے۔ پیمز انتظامیہ سے سوال ہے کیا ہر کام کے لیے وزیر اعظم کو اب نوٹس لینا پڑے گا؟ پیمز میں کچھ شخصیات ایسی ہیں جنہیں ہٹانا مشکل ہے۔ سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ نے کراچی میں پریس کانفرنس میں کہا کہ سانحہ پیمز کو بھول نہیں سکتے، کمیٹی بنا کر واقعے کو بھولنا نہیں چاہتے۔ پیمز اسپتال کی آگ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں۔ پچھلے برسوں میں اسپتالوں میں آگ لگنے اور ان سے نقصانات کے کئی واقعات ہوئے۔ جون 2012 میں سروسز اسپتال نرسری کی آگ میں 4 نومولود جاں بحق ہوئے تھے۔ جنوری 2020 میں کراچی کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ کی آگ نے نومولود بچی کی جان لے لی تھی۔ جون 2024 میں ساحل کے اسپتال کے بچہ وارڈ میں آگ سے 11 بچے جاں بحق ہوئے تھے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ ایران امریکی صدر ٹرمپ کی امریکہ کے خصوصی ایلچی کی حیثیت سے نہیں تھا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی وضاحت، کہا فیلڈ مارشل کا دورہ ایران پاکستان کی جاری سفارتی کوششوں کے تناظر میں تھا۔ پاکستان کی کوششیں خطے میں امن استحکام اور آبِ ہرمز دوبارہ کھولنے کی راہ ہموار کرنے کے لیے ہیں۔
پاکستان مثبت پیش رفت کے لیے پر امید ہے، تاہم حتمی فیصلہ متعلقہ فریقین ہی کریں گے۔ ایران، شام اور دیگر ممالک کی جانب سے مکہ معاہدے میں شمولیت کی باضابطہ درخواست ملنے پر ریاض اور انقرہ میں شراکت داروں سے مشاورت کے بعد غور ہوگا۔ مکہ دفاعی معاہدہ ان ممالک کے لیے کھلا ہے جو اجتماعی ذمہ داریوں اور مشترکہ سلامتی کے مفادات کے عزم کا اظہار کریں۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر عمل درآمد کا عمل ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ ایران کمزور نہیں، اپنا دفاع کرنا جانتا ہے۔ اپنے ملک کا دفاع کرنا ہمارا جائز حق ہے اور ہم نے یہ حق استعمال کیا ہے۔ تہران میں انٹرنیشنل اسلامک یونٹی کانفرنس سے خطاب میں انہوں نے کہا، اسلامی ممالک کو خطے کی سلامتی خود سنبھالنی چاہیے اور ایک دوسرے کی سلامتی کو نقصان نہ پہنچانے کا عہد کرنا چاہیے۔ فلسطین کے دفاع اور اس پر قبضے کو مسترد کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی آج ایران کا دورہ کریں گے۔ کشیدگی میں کمی، مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ آبنائے ہرمز میں جہازوں کی آزادانہ نقل و حرکت پر بھی بات چیت ہوگی۔ دوسری جانب آبنائے ہرمز میں میزائل حملے سے آئل ٹینکر میں آگ بھڑک اٹھی۔ برطانوی میری ٹائم ایجنسی کا کہنا ہے کہ تمام عملہ محفوظ ہے۔ ایرانی جنگی جہاز نے آبنائے ہرمز کے عمان کوریڈور سے گزرنے کی کوشش پر بھارتی بحری آئل ٹینکر کو روک دیا۔ امریکی پابندیوں کی چینی مخالفت، ایران کا خیر مقدم۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالباف نے کہا کہ ایران کے خلاف غیر قانونی اور امریکی پابندیاں مسترد کرنے کے چینی موقف کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ایران اور چین کی جامع اسٹریٹجک شراکت دار، باہمی احترام، مفادات پر مبنی تعاون اور کثیر قطبی دنیا کے مشترکہ ویژن پر بات ہے۔ اس تعلق کے لیے کسی کی اجازت درکار نہیں۔ چینی وزارت خارجہ نے ایران کے خلاف امریکی پابندیوں کی مخالفت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایران کے ساتھ چین کا تعاون بین الاقوامی قانون کے مطابق ہے۔ چین ایسی پابندیوں کی سخت مخالفت کرتا ہے جن کی بنیاد بین الاقوامی قانون یا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مینڈیٹ پر نہ ہو۔ اقتصادی جنگ اور دباؤ کسی مسئلے کا حل نہیں۔ بانی پی ٹی آئی اسپتال منتقلی کیس میں عظما خان نے توہین عدالت کی فوری سماعت کے لیے درخواست دائر کر دی۔ پی ٹی آئی وکلاء کا رجسٹرار سپریم کورٹ سے ملاقات میں توہین عدالت کا مقدمہ فوری سماعت کے لیے مقرر کرنے کا مطالبہ۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے جواب دیا کہ جن گراؤنڈز پر پہلی درخواست مسترد ہوئی اسی پر دوسری منظور نہیں ہو سکتی۔ اگر دوسری درخواست میں کوئی نیا گراؤنڈ لیا گیا ہے تو جائزہ لیا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن عظما خان کی درخواست میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کی حکم عدولی کر کے بانی پی ٹی آئی کو پمز اسپتال لے جایا گیا۔ عدلیہ کے حکم پر مسلسل عمل نہ کرنا قانون شکنی کے زمرے میں آتا ہے۔ توہین عدالت درخواست کو فوری سماعت کے لیے فکس کیا جائے۔ اس سے قبل 25 اگست کو فوری سماعت کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڈیالہ جیل کے 3 قیدیوں کی بانی پی ٹی آئی کی طرح سہولتوں کی فراہمی کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ دوران سماعت وکیل درخواست گزار نے کہا کہ بانی کو نجی اسپتال میں علاج کی فراہمی کا سپریم کورٹ کا 18 اگست کا آرڈر آج تک برقرار ہے۔ ریاست کی نظر میں سب برابر ہیں لیکن یہ عام قیدی کو سہولت دینے کو تیار نہیں۔ جسٹس محمد آصف نے کہا، اے جی صاحب ان کی معصومانہ سی خواہش پر کیا کہیں گے؟ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا کہ اگر قانون میں ہوگا تو ان کی معصومانہ خواہش پوری ہو جائے گی۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے قیدیوں کی درخواستوں کی مخالفت کی، کہا نہ سپرنٹینڈنٹ نہ میڈیکل آفیسر کی رپورٹ ہے کہ قیدیوں کا علاج پمز میں ممکن نہیں۔ پمز ملک کا اعلیٰ اسپتال ہے۔ تباہ کن سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے نیپال اور تبت میں غیر ملکیوں سمیت تقریباً 1400 لاپتہ۔ نیپالی ضلع راسووا میں سیلابی ریلے سے ہلاکتوں کی تعداد 270 ہو گئی۔ نیپال ٹورزم بورڈ کے مطابق لاپتہ 570 افراد میں سے امریکہ، برطانیہ، بھارت سمیت 33 ممالک کے غیر ملکی 517 شہری شامل ہیں۔ تبت کے علاقے گیرونگ میں مٹی اور چٹانوں کے تودے گرنے سے 260 غیر ملکیوں سمیت 558 افراد لاپتہ ہیں۔ اب تک 3 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے۔ سیلاب اور مٹی کے ریلے سے سرحدی علاقوں میں گھروں، سڑکوں، پلوں اور بجلی کے منصوبوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔
सूरत-ए-हाल के पेश नज़र भारत में भी सैलाब का अलर्ट जारी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ रियासती सतह पर मुज़ाकरात और इदारा जाती राब्ते के लिए तैयार है, बशर्त ये कि उसके नतीजे में काबिल तस्दीक इंसदाद दहशतगर्दी इक़दामात हों। अफगान सरजमीन को TTP और BLA समेत पाकिस्तान मुखालिफ अनासर के इस्तेमाल से रोका जाए। अफगानिस्तान में मुदाखलत के अफगान दफ्तर खारजा के इल्ज़ाम को सख्ती से मुस्तरद करते हुए तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान मौसर सरहदी इंतज़ाम चाहता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक सऊदी अरब ताल्लुकात के मज़ीद इस्तेहकाम के लिए सऊदी सफ़ीर की खिदमात को सराहा। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए सऊदी अरब के अहम किरदार की भी तारीफ़। नवाफ बिन सईद ने कहा कि पाकिस्तान में क़याम एक यादगार और खुशगवार तजर्बा रहा। अमरीका के शाम पर आए तमाम इक़्तिसादी और माली पाबंदियों का खात्मा। सदर शाम अहमद अशरा ने मुकामी रेस्टोरेंट का बिल क्रेडिट कार्ड से अदा किया। अहमद अशरा की क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की वीडियो वायरल। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब के लिए कानून साज असम्बली का आज होने वाला इजलास मुअख्खर। इजलास अब कल होगा। हुकूमत आज़ाद कश्मीर में बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को वज़ीर-ए-आज़म बनाने का फैसला कर लिया। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी टेक्नोक्रेट नशिस्त पर मुंतखब हुए। फैसला वज़ीर-ए-आज़म हाउस में अहम मशावरत के बाद हुआ। शाह गुलाम कादिर, राजा फारूक हैदर, स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली चौधरी तारिक फारूक मशावरत में शामिल थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि इंसानी स्मगलिंग और हवाला हुंडी माफिया की पूरी चेन को कानून की गिरफ्त में लाया जाए। FIA जोनल ऑफिस लाहौर में इजलास में मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन काउंटर्स पर पुराने कैमरों को तब्दील करने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि FIA के अफसरों और अमले को हर मुमकिन सहूलतें और वसाइल फराहम कर रहे हैं और मजीद भी करेंगे। जराइम पेशा गैंग्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन के नताइज नजर आने चाहिए। डायरेक्टर FIA जोनल ऑफिस लाहौर ने अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त और कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमें दूसरे टेस्ट के लिए लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद, लेकिन खराब मौसम के बायस टॉस ताखीर का शिकार। मैच ऑफिशियल्स पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3:10 पर ग्राउंड का मुआयना करेंगे। पाकिस्तानी टीम में कप्तान बाबर आजम की वापसी। फाइनल 11 में 1 से 2 तब्दीलियों का इम्कान। 3 टेस्ट की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बरतरी हासिल है। मीर रजा केस के लिए कायम जुडिशल कमीशन ने तहकीकात का बाकायदा आगाज कर दिया। मीर रजा के अहल खाना और वकील जिब्रान नासिर को कल के लिए नोटिस जारी। कमीशन ने सिंध हुकूमत के फोकल पर्सन को भी नोटिस जारी कर दिया। कमीशन के सरबराह सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस उमर सियाद। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि पेम्स अस्पताल का वाक़या दिल खराश है। इदारों को मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। निज़ाम को मजबूत और कैपेसिटी बिल्डिंग हमारा मंशूर है। दूसरे सूबों को भी चाहिए कि बल्दियाती इदारों को मजबूत करें। उन्होंने कहा कि सिंध असम्बली 6 बार नए सूबों के खिलाफ करारदाद मंजूर कर चुकी है। असम्बली में एक बार फिर नए सूबों की मुखालफत में करारदाद मंजूर हो सकती है। जिसको शौक है वो असम्बली में करारदाद ले आए। पंजाब के तमाम बड़े सरकारी अस्पतालों के अतराफ 7 रोज़ में फायर हाइड्रेंट्स नस्ब करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मजीद नवाज ने सरकारी अस्पतालों में फायर सेफ्टी इंतजाम की रिपोर्ट तलब कर ली। अस्पतालों में हंगामी अखराज के रास्तों और रसाई का जायजा लेने की हिदायत। जामी रिपोर्ट आज ही तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अडियाला जेल के 3 कैदियों की दरखास्तों पर समाअत में पिंस जाने का जिक्र। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने कहा, हमारे हालात ये हैं कि 14 बच्चे कल जान से गए। इतने बड़े अस्पताल में इस किस्म की सहूलत ना हो तो लोग क्या करेंगे। ऐसे वाक़यात को रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत है, यहाँ अस्पताल में ये हो रहा है। इस सूरत में लोग कैसे इलाज के लिए जाएंगे। ये बहुत अफसोस और दुख की बात है।
فیصل آباد کے سرکاری اسپتالوں کے آڈٹ کے دوران فائر سیفٹی انتظامات میں خامیاں سامنے آ گئیں. ایلائڈ اسپتال 1 اور 2 سمیت مختلف اسپتالوں میں فائر ایکسٹنگوشرز اور دیگر آلات کی کمی. اسموک ڈیٹیکٹرز اور فائر الارمز بھی مکمل طور پر فعال نہیں. ہنگامی صورتحال میں مریضوں کے انخلاء کے راستے اور رہنمائی کے انتظامات بھی مطلوبہ معیار کے مطابق نہیں. اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ خامیوں کی نشاندہی کے بعد انہیں دور کرنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں. کراچی میں بچوں کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال NICH میں فائر سیفٹی کے ناقص انتظامات. ایمرجنسی ایگزٹس بھی بند ہونے کا انکشاف. ذرائع کا کہنا ہے کہ متعدد فائر ایکسٹنگوشرز خراب ہیں. مؤثر فائر سیفٹی الارم سسٹم بھی موجود نہیں. 10 سال میں ڈاکٹرز، نرسز اور دیگر عملے کو فائر سیفٹی ڈرل یا تربیت نہیں دی گئی. گزشتہ 6 سال کے دوران آگ لگنے کے 2 بڑے واقعات پیش آ چکے ہیں. ڈائریکٹر NICH کا کہنا ہے کہ ہنگامی راستوں کو سیکیورٹی کے لیے بند کیا ہے. دعویٰ کیا کہ ایکسٹنگوشرز موجود ہیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ پیمز اسپتال میں کوئی حفاظتی اقدامات نہیں تھے. ڈاکٹرز اور عملے کو ٹریننگ دینے کا کوئی سسٹم نہیں. اسلام آباد میں انتہائی ناقص گورننس ہے. پیمز واقعہ نے پوری قوم کو غم میں مبتلا کر دیا ہے. واقعات ہوتے رہتے ہیں. حفاظتی اقدامات حکومت کی ذمہ داری ہے. ہر سانحے کے بعد حکومت اگلے سانحے کا انتظار کرتی ہے. پیٹرولیم لیوی اور مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کے کراچی، لاہور، پشاور میں دھرنے 12ویں روز بھی جاری. ہری پور میں 5 سال کی بچی سے زیادتی کی گئی. پوسٹ مارٹم رپورٹ میں تصدیق. رپورٹ کے مطابق 5 سال کی بچی دوران زیادتی ہی دم توڑ گئی تھی. مردہ حالت میں بچی کو کنویں میں پھینکا گیا. سندھ ہائی کورٹ کا مصطفیٰ عامر قتل کیس کے ٹرائل میں تاخیر کی وجوہات کو غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے انسداد دہشت گردی عدالت کو ٹرائل جلد مکمل کرنے کا حکم. عدالت میں جمع کرائی گئی ٹرائل کورٹ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ٹرائل میں تاخیر کی ذمہ دار ملزم اربغان اور وکیل خرم عباس ہیں. عدالت نے ملزم اربغان اور شیراز کو 23 ستمبر کے لیے نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا. کراچی کے علاقے کورنگی میں مسلح افراد نے 70 سے 80 سال پرانے برگد، نیم اور کیکر کے درخت بے رحمی سے کاٹ کر پھینک دیے. لاٹھی ٹاؤن کے چیئرمین عبدالجلیل خان کے مطابق یہ زمین KDA کی ہے. مسلح قبضہ مافیا کی واردات کی بر وقت اطلاع پولیس اور KDA کو دی گئی. دونوں اداروں نے کوئی کارروائی نہیں کی. KDA کے آفیسر نے درخت کاٹنے کی اطلاع ملنے کی تردید کی ہے. محکمہ جنگلات کے مطابق یہ درخت کاٹے نہیں بلکہ جڑ سے اکھاڑے گئے ہیں، اس لیے دوبارہ انہیں نئی زمین میں ٹرانسپلانٹ نہیں کیا جا سکتا. کور کمانڈر پشاور کی ضلع دیر میں پولیس افسران اور جوانوں سے ملاقات. پولیس شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت. کہا پاک فوج اور پولیس کندھے سے کندھا ملا کر خوارج کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. امن کے قیام کے لیے پولیس اہلکاروں کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. صوفی شاعر بابا بلہے شاہ کا عرس قصور میں شروع. ملک بھر سے زائرین اور عقیدت مندوں کی آمد کا سلسلہ. ضلعی حکام کے مطابق عرس کی تقریبات 29 اگست تک جاری رہیں گی. ہندو قوم پرست جماعت RSS کے سربراہ کو دورہ امریکہ سے روکنے کے لیے امریکی کمیشن برائے مذہبی آزادی نے موہن بھگوت کا ویزا منسوخ کرنے کا مطالبہ کر دیا. امریکی کمیشن کا کہنا ہے کہ بھارت میں مذہبی اقلیتوں کے خلاف تشدد اور اشتعال انگیزی میں اضافہ ہوا ہے. مسلمانوں، مسیحیوں، سکھوں اور دلت قوم کو تشدد کا سامنا ہے. RSS ارکان اور ملوث بھارتی حکام پر پابندیوں کی سفارش. مذہبی آزادیوں کی خلاف ورزی پر بھارت کو جواب دہ بنانے پر زور. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ امریکہ میں شرعی قانون کو ممنوع کرنے کی حمایت کریں گے. لندن اور پیرس میں بعض جگہ شرعی قانون ایک طرح سے دوسری طرز زندگی کی شکل اختیار کر چکا ہے. ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ میں بھی کہیں کہیں یہ ہو رہا ہے. جہاں کہیں بھی شرعی قانون کا اطلاق نظر آئے گا ختم کر دیا جائے گا. امریکہ میں قانون کا ایک ہی نظام ہونا چاہیے.
OIC نے خارجہ کا اہم اجلاس آج جدہ میں ہوگا. غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیل کے غیر قانونی اقدامات پر قرارداد متوقع. بدھ کو سینئر آفیشلز میٹنگ میں قرارداد کے مسودے کو حتمی شکل دی جائے گی. OIC وزرائے خارجہ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی مستقل سفیر سید فواد شیر نے کی. OIC کے نئے سیکرٹری جنرل کی نامزدگی کا فیصلہ بھی متوقع ہے. 9/11 حملوں کے مبینہ ماسٹر مائنڈ پر 23 سال قید کے بعد فوجی ٹرائل کی تاریخ مقرر. امریکی میڈیا کے مطابق مبینہ ماسٹر مائنڈ خالد شیخ محمد کے خلاف فوجی ٹرائل کا آغاز 5 جون 2028 سے ہوگا. امریکی فوجی جج کا حکم. امریکی میڈیا کے مطابق خالد شیخ 2003 میں گرفتار جبکہ 2006 سے امریکی زیر انتظام گوانتانامو بے حراستی مرکز میں قید ہے. خالد شیخ محمد پر 9/11 حملوں کی منصوبہ بندی کا الزام ہے. ان کے ساتھ دیگر مبینہ ملزمان ولید بن عطاش، علی عبدالعزیز علی اور مصطفیٰ احمد الحصاوی کے خلاف بھی مقدمہ چلایا جائے گا. شمالی اٹلی میں کیبل سے ٹکرا کر چھوٹا ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار، 2 افراد ہلاک. حادثے کی ویڈیو میں ہیلی کاپٹر کو کیبل سے ٹکرانے کے بعد ڈیم کے قریب گرتے دیکھا جا سکتا ہے. مقامی حکام کے مطابق حادثے کی تحقیقات جاری ہے. ویمنز ایشیا کپ کا آغاز کل سے ہوگا. آج ٹرافی کی تقریبی رونمائی ہوگی. ایونٹ سے قابل ویمن کرکٹرز کی منفرد پرفارمنس. سری لنکا، UAE، تھائی لینڈ کی ٹیم نے کھلاڑیوں نے مختلف دھنوں پر ڈانس کیا. پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں نے بھی فوٹو سیشن میں حصہ لیا. دورے انگلینڈ کے لیے پاکستان انڈر 19 اسکواڈ کا اعلان. فرحان یوسف کپتان ہوں گے. پاکستان انڈر 19 ٹیم 2 ستمبر سے 16 ستمبر تک انگلینڈ میں 1 یوتھ ٹیسٹ اور 4 ون ڈے میچز کھیلے گی. پاکستان انڈر 19 ٹیم اتوار کو انگلینڈ کے لیے روانہ ہوگی.